اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین محترم، استقبال رمضان مگر کیسے؟ یعنی ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ استقبال رمضان کا مطلب ہے دل کی کھیتی کو قبولیت حق کے لیے آمادہ اور تیار کرنا۔ میری ساری گفتگو کا مرکز اور محور یہی نکتہ ہوگا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین سے پہلے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ ہی تقریباً روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، جو رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہوتا تھا۔ بعض سلف صالحین سے تو منقول ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کی آمد کے لیے اور رمضان المبارک سے ملاقات کے لیے اللہ سے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا رمضان کے حوالے سے یہ اشتیاق ہوتا تھا۔ اس حوالے سے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں دل کی کھیتی کو رمضان کی قبولیت کے لیے آمادہ و تیار کرنا، شعبان میں اسے بندگی رب اور اطاعت رسول کی مشق کرانا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے ذریعے سے کرتے تھے، اور پھر رمضان میں نفس کی باغیں کس کر اسے بندگی اور اطاعت رب کے شکنجے میں ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ عرض کیا گیا شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان سے قبل شعبان کے روزے اور رمضان کے بعد شوال کے روزے، ان روزوں کی حیثیت وہی ہے جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد مؤکدہ سنتوں کی ہے یا نوافل وغیرہ کی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ہماری تیاری رمضان کے حوالے سے کیسے ہو، تو ہم توبہ استغفار کے ساتھ رمضان المبارک کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ توبہ استغفار کا عمل دراصل کیا ہے؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جس طرح ایک کسان اور زمیندار فصل کاشت کرنے سے قبل زمین کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے اور پھر اسے بیج ڈالنے کے قابل بناتا ہے، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، سابقہ گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئندہ کے گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کریں تاکہ دل کا آئینہ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو جائے اور گناہوں کی جتنی بھی جھاڑ جھنکار ہے اس سے ہم پاک اور صاف ہو جائیں اور دل کی کھیتی فی الواقع نیکی کے بیج کی قبولیت کے لیے تیار ہو جائے۔ رمضان دراصل ایک سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو جس طرح کچھ تاجر لوگ جو ہے وہ خاص سیزن میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کماتے ہیں اور پھر سال بھر اسے جو ہے وہ استعمال کرتے اور کھاتے ہیں، اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں اور اللہ رب العالمین کی اس درسگاہ سے تقویٰ کی ایسی قوت اور طاقت حاصل کر سکیں کہ ہم آئندہ رمضان تک شیطان سے جو ہے وہ اس کے حملوں سے اور نفسانی خواہشات سے جو ہے وہ نجات حاصل کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جو ہے وہ خوشنودی کے حصول کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے ہم پر فرض کیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے ذریعے سے سارے گناہوں کی بخشش حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے پورا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، دن اور رات کے اوقات میں نیکیوں کے حصول میں، اللہ کی رضا کے حصول میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد